More than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. Many generations of Kashmiris have lived their lives under occupation, accompanied by violence and abuse of their fundamental rights. Kashmiri women in particular have suffered immensely. For decades, attempts have been made, both under the UN auspices and bilaterally in the spirit of the Lahore Declaration, to resolve this dispute. The core issue of Jammu and Kashmir has to be resolved. This is the responsibility of the international community. We cannot draw a veil on the issue of Kashmir until it is addressed in accordance with the wishes of the people of Jammu and Kashmir. इंडिया ने गासबाना कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर, तो पाकिस्तान पॉलिटिकल और मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा. तो ये हम ओपनली, ये हमारी पॉलिसी रही है. तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको और ज्यादा एम्फेटिकली हमें आज ये कहना चाहिए कि हम बिल्कुल ये इसमें बिलीव करते हैं, हम देंगे. ये एक इंडिजिनस जो है वो स्ट्रगल है, मूवमेंट है, और जो है ये इंडियन एट्रॉसिटीज की वजह से ये सारा कुछ हुआ है और आज तक यहाँ तक पहुंचा है. जो उनकी ब्रूटैलिटीज की वजह से आज ये दिन जो है ना वो देखना पड़ा है. हुर्रियत लीडरशिप है, ये भी अपना पूरी तरह से अब ये इस चीज के साथ, और जो अभी किलिंग्स हुई है सब ने कंडेम किया है, और किसी ने ये तक नहीं कहा कि जी कि ये कोई पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है या फॉरेन स्पॉन्सर्ड ये मूवमेंट है. ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है. हिंदुस्तान जो है वो इन पे अपना कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता कि ये कोई टेररिस्ट है. ये बिल्कुल टेररिस्ट नहीं थे. ये मुहब्बे वतन कश्मीरी थे, और इन्होंने अपनी स्ट्रगल को, जिसको कि हिंदुस्तान ने जबरदस्ती रोका हुआ है, और जो कमिटमेंट इंडिया ने दी थी कि इसमें यहाँ पे एक प्लेबिसाइट कराई जाएगी, वो आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुई. और फिर इंडिया ने कब से वहाँ पे 7 लाख फौजी तक वहाँ पे भिजवाए कश्मीर में टू क्रश दिस मूवमेंट. उससे भी क्रश नहीं हो सकी, और अब इतना बड़ा जुल्म किया है. और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है इसका प्रोटेस्ट और स्ट्रांग स्टेटमेंट पाकिस्तान से जाना चाहिए. और हम खुद जानते हैं कि हमने कोई इसके अंदर अपने बंदे लॉन्च करके हमने ये काम नहीं कराया. वी नो इट फुली वेल. तो जब वहां से एक मुकामी तौर पे एक ये तहरीक उभरी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अब पूरी तरह से इसका डट के साथ देना चाहिए. 60 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है. जुल्म और जबर के रवैये के बावजूद हमारे बहादुर कश्मीरी अवाम हक के खुद इरादियत के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं. उनके अज़्म और इस्तिकामत को देखते हुए यकीन है कि ये मंजिल इंशाअल्लाह दूर नहीं. रास्ता मुश्किल है और कठिन भी, मगर हौसले बुलंद हैं. आज़ादी की मंजिल एक न एक दिन जरूर हासिल होगी. इस सफर में पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ साथ हैं. We believe that a just settlement of the Jammu and Kashmir dispute and progress on the issues of peace and security will usher in an era of amity and progress in South Asia. To facilitate the realization of this objective, I offer today from this rostrum to open negotiations on a treaty of non-aggression between Pakistan and India. अपने पाकिस्तानी अखबारों के तबसे भी आप पढ़ लें और फॉरेन मीडिया के भी पढ़ लें, जो हमने वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर जो पेशकश की है जनरल असेंबली में, फिर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से जिस तरीके से हमारी बात हुई, मैं समझता हूँ कि हम अपने मफादात का पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सही अल्लाह के फज़ल से कर रहे हैं. और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हम डायलॉग के जरिए से कश्मीर समेत सारे मसाइल हिंदुस्तान के साथ हल करें. और उसके लिए हमारी दीगर भी मुल्कों से बात होती रहती है, और वो भी समय हमारे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं. अभी कोफी नान ने, मैं मदीना मुनव्वरा में था तो वहाँ उन्होंने मुझसे बात की थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि हम इस मसले के लिए अब आगे बढ़ना चाहते हैं. मैंने कहा
خوش آمدید. بالکل یہ تو بڑا پرانا آپ کو بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا. خیر اب بھی آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے اور ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. انڈیا کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس خطے سے ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے. ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کریں اور جو آرمز ریس ہے اس خطے میں اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کیا جائے. یہ مسئلہ ریزالو ہوتا ہے تو بہت سارے فائدے فوائد بینیفٹس اس پورے خطے میں پہنچیں گے. Unfortunately, true peace has been a stranger to South Asia. The storm clouds of tensions have dominated the political landscape of South Asia for far too long. The root cause is the unresolved core issue of Jammu and Kashmir. We fully agree with Your Majesty that statesmanship is required for the resolution of the problems of South Asia. We recall with admiration the shining example of statesmanship, wisdom and vision demonstrated by Your Majesty's government in 1947 by giving independence to the people of South Asia through peaceful negotiations and a constitutional process. We have taken the initiative to resume the dialogue with India. We hope that India will reciprocate our sincerity by seriously addressing the Kashmir question and other outstanding issues in a structured and comprehensive manner. Human rights are universal. They cannot be applied selectively. For nothing more than merely asking that their inalienable right to self-determination be restored to them, the people of Jammu and Kashmir have been victims of appalling oppression. This was the right pledged to them by Pakistan, India and the international community through several resolutions of the United Nations Security Council. Atrocities against the people of Kashmir must be brought to an end. Unfortunately, the security environment in South Asia remains precarious because of the tensions emanating from the situation in Jammu and Kashmir. I regret to say that in this age, when every nation's right of self-determination is universally recognized, in this age of democracy and human rights, the armed forces of India continue to occupy Kashmir in the face of world disapproval and condemnation. Pakistan will never abandon the cause of Kashmir and will continue to support in order to redeem their right of self-determination. In the interest of regional amity, I extended an offer to the Prime Minister of India to resume the stalled dialogue between the two countries and discuss all outstanding issues, including the core issue of Jammu and Kashmir, around the table. ہم نے بار بار ہندوستان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم امن چاہتے ہیں, اپنے عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی تاکہ کشمیر سمیت سارے تنازعات پرامن طریقے سے حل ہوں. میں نے بارہا کہا کہ جنگ اور تصادم سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کشمیر کے لوگ بے حد پرامن اور مہذب ہیں. انہوں نے اچانک بندوق نہیں اٹھائی. ایسے صابر اور مہذب لوگ جب بندوق اٹھاتے ہیں تو پھر انہیں روکنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہوتا ہے. طاقت کے زور پر کشمیریوں کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا. ان کی منزل اب قریب آ چکی ہے. مسئلہ کشمیر نے ساری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے. کشمیر اب عالمی سطح پر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. آخر بھارت کب تک دنیا کی نظروں میں دھول جھونکتا رہے گا؟ بے گناہ کشمیریوں پر ظلم و ستم, بے بس اور نہتے کشمیریوں کے نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالی کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کا خون بھی رائے گاہ نہیں جائے گا. ہماری طرح ان کا بھی ایمان ہے کہ کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. ہندوستان کو یہ بھی چاہیے کہ کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, جو کشمیر میں بروٹیلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, جو تشدد بڑھتا جا رہا ہے, اس کو فی الفور ختم بھی کرے. ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے ڈائلاگ ہوتا رہے, ادھر سے یہ تشدد جو بڑھتا جائے. اس کو بھی ساتھ ساتھ تشدد کو ختم ہونا چاہیے.
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر کتنا نزدیک ہے میرے دل کے ساتھ اور کتنا ہمارا جو ہے وہ کشمیر کاز کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کیا ہے. اس خطے میں اس اسلحے کی دوڑ میں کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان نہیں ہے. پاکستان تو اپنے دفاع میں سارے کام کر رہا ہے، اور اگر یہ ہندوستان کی طرف سے یہ مسئلے پیدا نہ کیے جاتے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل اگر بروقت کر لیا جاتا تو پھر اس خطے میں شاید یہ آرمز ریس نہ ہوتی، اور آرمز ریس میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس میں ملوث نہ ہونا پڑتا. لیکن بدقسمتی سے تمام تر یو این او کی ریزولوشنز کے باوجود، جو کہ بڑا کلیئرلی یہ بات کہتی ہے یو این او ریزولوشن جو ہے کہ ہندوستان کو جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ کشمیریوں کو دینا چاہیے. میں نے کوفی عنان صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا کوفی عنان صاحب یہ آپ کی ریزولوشن ہے، یہ پاکستان کی پاس کی ہوئی ریزولوشن نہیں ہے، یہ یو این او کی ریزولوشن ہے. ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں، اور آپ ہی کی ریزولوشن جو ہے وہ کسی جگہ پہ تو سیدھی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اور کسی جگہ پہ 50 سال ہو گئے کوئی پوچھتا نہیں. کوفی عنان صاحب، پاکستان آپ کی ریزولوشنز کو پوری طرح سے ریسپیکٹ کرتا ہے. ہندوستان کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر آپ ہندوستان کو پوچھیے، اور پاکستان کو کم از کم آپ اس بات کا کریڈٹ دیں کہ پاکستان آپ کے ریزولوشن کو ریسپیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہندوستان نے دنیا کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہاں ہم کشمیر کے ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کریں گے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا موقع دیں گے. آج تک نہیں دیا. میں نے کہا آپ نے پوچھا ان سے؟ میں نے کہا کہ پاکستان کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، یو این او حل کروائے یا کوئی تیسرا فریق حل کرواتا ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہندوستان اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا بتائیے کہ پھر ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو میں نے یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ کے مسائل یہاں پہ کتنے ہیں، آپ بھی مہربانی کر کے اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو حل کریں، اپنے لوگوں کو روزگار دیں، ملک کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اقتصادی طور کے اوپر، تو آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں، کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کریں. اور پچھلے 50 سال جو ہے وہ ہم نے ٹینشن میں گزارے، کم از کم آئندہ 50 سال یا 100 سال جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہمیں گزارنے چاہیے. ہندوستان پاکستان پہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیری مجاہدین کی وہاں کشمیر میں مدد کر رہا ہے. بھائی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک، مورل اور پولیٹیکل سپورٹ ان کو دیں گے،